اب توبہ کرے اللہ کریم راستہ کھول دے گا، پھر نیکیاں کرنا آسان ہوں گی، پھر انسان قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ کی رحمت سے. لیکن پہلا قدم توبہ ہے. اور توبہ کرنے والے مومن کی مثال کیا ہے؟ سنو، ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کئی تشریف لے جا رہے تھے. ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل پرندہ وہاں آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا. اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی خالی اتر گئی. اب وہ سرخ، گنجا اور انتہائی بدصورت نظر آنے لگا. اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، اس کے بعد وہ کیچڑ میں گیا. تو کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوا تو اور بدصورت ہو گیا. پہلے بال اتر گئے، اب جسم بھی گندا ہو گیا. اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، وہاں نہایا تو پہلے جیسا حسن لوٹ آیا، جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا، کھال بھی نہیں آ گئی، پہلے جیسا ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا اپنے حواریوں سے کہ یہ پرندہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر بھیجا گیا ہے. یہ مومن کی مثال ہے. مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، اپنے آپ کو بدصورت اور گندا کر لیتا ہے. پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، ذرا غور کریں پیارے اسلام، ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ کبھی تصور تو کرنا، میں دنیا میں کس لیے آیا تھا؟ میرے دن رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں؟ میری آنکھیں تو اللہ نے قرآن دیکھنے کو دی تھی، قرآن پڑھنے کو دی تھی. ان آنکھوں سے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مجھے زبان ذکر اللہ کرنے کے لیے دی تھی، میں اس سے کیا بول رہا ہوں؟ میرے کان تلاوت اور نعت اور نیک باتیں سننے کے لیے تھے، میں سن کیا رہا ہوں؟ دن آنے والا ہے جب ملک الموت آئیں گے، میرے جسم سے میری روح کو کھینچ لیا جائے گا، مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو پھر میں کیا کر سکوں گا؟ پھر تو کوئی جواب نہیں ہوگا نا. آپ کو پتا ہے بندے کے پاس اللہ کریم کے 2 راز ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس اللہ پاک کے 2 راز ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بندے کی طرف الہام فرماتا ہے. نمبر 1، جب اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے نا، اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں پاک اور صاف ستھرا نکال دیا ہے اور زندگی دے کر تجھے اس پر امین بنا دیا. اب میں دیکھوں گا کہ تو امانت کی ذمہ داری کیسے نبھاتا ہے. اور جب اس کی روح نکلتی ہے نا تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر تو نے اس کی حفاظت کی، وعدے پر قائم رہا اور اس وعدے کو قائم کر کے مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں بھی اپنا کال پورا کروں گا. اور اگر تو نے اسے ضائع کر دیا تو میں بھی پکڑ فرماؤں گا. یہ جان جو ہے نا، یہ سانسیں، یہ امانت ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے نا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. کوئی بندہ بڑی قیمتی چیز رکھوائے، کوئی ہیرا رکھوا دے، کوئی قیمتی 15 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ کی چیز رکھوائے کہ سنبھالو، اور آپ سے وہ کھو جائے، ڈبل ٹینشن. اتنی قیمتی چیز میں نے کھو دی، اور اب جس نے امانت رکھوائی تھی وہ میرا کیا حال کرے گا؟ ایسا ہی ہے نا. یہ سانسیں اللہ نے دی ہیں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے، اسے راضی کرنے کے لیے دی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سانسیں گناہوں میں، ہمارے دن گناہوں میں، راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں. ایک تو ان دنوں کو ضائع کر رہے ہیں اور جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ خدا را اس زندگی کی ان انمول ہیرو کی قدر کیجئے، گناہ مت کیجئے، گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ دیجئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ایسے نبی پاک کے فرامین ہے کہ سنے تو بندے کو خیال آتا ہے کہ یار ایسا کریم مولا ہے تو پھر میں کیوں نہ توبہ کر لوں. آقا فرماتے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یعنی ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. ہو گئی نا غلطی، مان لے، اے اللہ معاف کر دے، ہو گئی غلطی، بندہ ہوں نا تیرا، کمزور ہوں، اے اللہ ہو گئے گناہ، میں پھنس گیا مالک، مگر اب توبہ کرتا ہوں، اے کریم تو مجھے معاف کر دے. وہ بڑا پیارا، وہ بڑا کرم کرنے والا مولا ہے. مگر ہم توبہ تو کریں نا. یاد رکھیں ہم معصوم نہیں ہیں. معصوم کون ہے؟ فرشتے ہیں، انبیاء ہیں. ہم تو انسان ہیں نا، ہم جیسے عام انسانوں سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں. ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں مخلوق 3 طرح کی ہے. نمبر 1 فرشتے، یہ معصوم ہیں، یہ گناہ کرتے ہی نہیں. نمبر 2 شیاطین، یہ گناہ کرتے ہیں، گناہ چھوڑتے ہی نہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا انسان، یہ خطا بھی ہوتی ہے ان سے اور توبہ کر کے نیکیوں کی طرف بھی بڑھتا ہے. لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم سے خطائیں نہ ہوں. اب 2 ہی صورتیں بچتی ہیں، گناہ پر اڑ جائے تو یہ شیطان کا وصف ہے، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، یہ انسان کی علامت ہے.
गुनाह हो गया ना, आज आ गए हैं जुमेरात को इज्तिमा में, अल्लाह के घर में बैठे हैं, करीम के दर पर बैठे हैं, शाबान का महीना जारी है, बरकतों वाला महीना जारी है, बस अब तौबा करनी है, अब रब को राजी करना है, अब गुनाह नहीं करना है, ये हमने अपना समझ लो आज टारगेट बनाना है। और सुनो सुनो, जब बंदा वाकई सच्चे दिल से तौबा करे ना, तो वो कैसा करीम है। दुनिया में पता ही क्या होता है, हम किसी का जुर्म कर लें, किसी की खता कर लें, किसी को नाराज कर दें और अब उससे माफी मांगे, वो कहता है चलो जाओ मैंने माफ कर दिया, आइंदा मत करना। इतना ही होता है ना, वो भी कोई कर दे तो कर दे, वरना लोग सजा देते हैं। मगर मेरा करीम मौला ऐसा है कि बंदा उसी की नाफरमानी करे, उसी के गुनाह करे, उसी को नाराज करने वाले काम करे और उसके बाद एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ले। वो करीम कैसा है, सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। सुनो सुनो, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ऐसी नदामत वाली बंदा तौबा करता है कि अल्लाह उसे अपनी विलायत अता फरमा देता है। आपको पता है विलायत में भी बहुत बड़ा दर्जा सिद्दीकीन का दर्जा है। रिवायतों में आता है एक इसराइली शख्स था, उससे कोई गुनाह हो गया, इतना शर्मिंदा हुआ, इतना बेकरार हुआ, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, ये मैंने क्या कर दिया, मेरा किसी तरह गुनाह मुआफ हो जाए, अल्लाह पाक मुझसे राजी हो जाए। गुनाह किया है और शर्मिंदा है, बेकरार है। सुनो किताबों में क्या लिखा है, अल्लाह पाक की बारगाह रहमत में उसकी बेकरारी, उसकी शर्मसारी, उसकी नदामत ऐसे कबूल होती है कि अल्लाह पाक ने उसको विलायत का जो सबसे आला दर्जा है, सिद्दीकियत का दर्जा अता फरमा दिया। गुनाह किया था, खता की थी, मगर तौबा की थी। अल्लाह करे कि हम तौबा की अहमियत को समझें। मेरा रब चाहता है, यकीन जाने मेरा रब चाहता है हम तौबा कर ले, उसकी रहमत चाहती है हम बख्शे जाएं, वो हमें अजाब नहीं देना चाहता। ये बंदा है जो तौबा नहीं करता है, वरना मेरा मालिक तो करम नवाजी फरमाना चाहता है। वो चाहता है मेरे बंदे तौबा करें और मैं इनके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दूं। पंजाबी शायर लिखते हैं ना, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जावे मेरा, अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले। अल्लाह अगर तू इंसाफ करेगा तो फिर तो बड़े बड़े नामवर लोग कांपेंगे, क्योंकि इंसाफ के हम मुतहम्मिल नहीं, हम तो फजल और रहमत के सवाली है ना। अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुकाले। मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह करीम तौबा करने वालों को कैसे बख्शता है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाया, फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, तो बेशक वो तौबा करने वालों को बख्शने वाला है। बहुत बुलंद मर्तबा ताबई बुजुर्ग हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इस आयत में अव्वाब से मुराद वो शख्स है जिससे गुनाह हो फिर तौबा कर ले, फिर गुनाह हो फिर तौबा कर ले, बस माफी मांगता रहे। खता हो जाए तो डटे ना, अरे शर्म तो करो कि मुझसे नमाज कज़ा हो गई, शर्म तो करो मेरे मुंह से झूठ कैसे निकल गया, अल्लाह से माफी तो मांगो। मगर इधर हाल यह है कि सुबह फजर कज़ा होती है, माथे पे बल नहीं है, दोपहर को ज़ोहर कज़ा हो गई, टेंशन ही कोई नहीं है, दोस्तों के साथ बैठकर हराम देखा, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, कारोबार करने गया हराम कमाया, कोई शर्म नहीं है। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये इसको कहते हैं जरी होना, बेखौफ हो जाना। अल्लाह को क्या जवाब दोगे, खता हो गई या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह हो गई माफ कर दे, अब नहीं करूंगा मौला माफ कर दे। खुदा की कसम, ये जो माफी मांगने वाला है ना, ये शर्मिंदा होने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। हजरत मोहम्मद बिन मुत्तरिफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, इब्ने आदम भी कैसा है, गुनाह करता है फिर मुझसे माफी मांगता है, मैं इसे माफ कर देता हूं, फिर गुनाह करता है फिर मुझसे माफी मांगता है, मैं फिर इसे माफ कर देता हूं, ना वो गुनाह छोड़ता है ना मेरी रहमत से मायूस होता है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी मग़फ़िरत कर दी। हाय हाय, कौन है ऐसा करीब, हमारी कोई एक बार बात ना माने हम नाराज हो जाते हैं, दो बार ना माने हमें गुस्सा आ जाता है, तीन चार बार बात ना माने हम तो करीब नहीं आने देते हैं। वो करीम कैसा है आपको पता है? इस वक्त मैं और आप किधर बैठे हैं, किसके घर में बैठे हैं? हम अल्लाह के घर में बैठे हैं। सोचो तो सही, कितने गुनाह हैं, कितनी खताएं हैं, कितने जुर्म हैं। अरे इतने बड़े मुजरिम को कोई अपने घर बुलाता ना, आप और मैं कभी किसी को घर ना बुलाएं जो हमारी बात ना माने, मगर वो करीम मौला है, उसने अपने घर
گھر میں بلایا ہے, بار بار بلاتا ہے, یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ وہ ہم سے محبت فرماتا ہے, وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں, وہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کر لیں, مگر ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے. اور میں صحیح بتاؤں, توبہ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام ضروری نہیں ہے, بس ایک سچے دل سے کنیکشن ریکوائرڈ ہے, ایک سچے دل سے پکار چاہیے کہ بس مولا اب نہیں کروں گا. پرابلم پتہ ہے کہ ہم گالوں پہ چپت مار لیتے, توبہ 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 استغفر اللہ. یہ توبہ یہ نہیں ہے. یقیناً توبہ کے الفاظ دہرانے چاہیے, مگر دل میں علماء نے توبہ کے 3 سٹیپس بیان کیے. پہلے تو شرم تو آئے, گلٹی تو فیل کرے کہ یار غلط کیا, میں نہیں کرنا چاہیے, شرمندہ ہو جائے. دوسرے نمبر پر اب اس گناہ کو چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا. اور تیسرے نمبر پر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ بھی نہیں کروں گا. پھر انسان ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے, لیکن توبہ کے وقت یہ 3 سٹیپس پورے ہونے چاہیے, اور یہ سیکنڈوں میں ہو سکتے ہیں. ہاں, وہ آپ کو واقعہ یاد ہونا چاہیے. ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور تھا, آپ نے ایک شخص کو دیکھا, اس کے ہاتھ میں بوتل ہے اور وہ شراب کی بوتل تھی. آپ نے اس کو روک لیا, بتاؤ کیا ہے اس میں؟ شراب کی بوتل چھپا کے جا رہا ہے. حضرت عمر سامنے آ گئے, آپ کا جلال, آپ کی ہیبت, اور اس کو پتا تھا کہ اب یہ شراب کی بوتل انہوں نے دیکھ لی تو پھر تو میں گیا. ہاتھ میں شراب کی بوتل, حضرت عمر سامنے. آپ نے کہا دکھاؤ اس میں کیا ہے, کہ حضور سرکہ ہے. اس نے اس وقت جھوٹ بولا, شراب تھی. کیا کہا؟ سرکہ ہے. آپ نے کہا دکھاؤ بوتل. کتنی دیر لگی ہوگی ذرا کانورسیشن میں وقت سوچو, سیکنڈز. اس بندے نے پتہ ہے سیکنڈز میں کام کیا, اس نے دل میں اللہ کو پکارا, یا اللہ آج عمر سے بچا لے, آج ذلیل ہونے سے بچا لے, یا اللہ اب شراب نہیں پیوں گا, میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں, بس آج بچا لے. مجھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ ڈرتے ڈرتے بوتل آگے بڑھاتا ہے. حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ بوتل جاتی ہے, وہ شراب کی بوتل سرکے میں بدل جاتی ہے. رب نے اس کے گناہ چھپا لیے, رب نے بچا لیا اس کو, رب نے ذلیل ہونے سے بچا لیا. ایسا ہے میرا مالک, وہ نہیں چاہتا ہم ذلیل ہوں, وہ نہیں چاہتا ہم رسوا ہوں. ہم کرتے لوگوں, یعنی وہ ہمارے گناہ چھپاتا ہے. رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کرتا ہے, دنیا والوں کو نہیں پتا ہوتا, مگر وہ بدبخت خود دوستوں کو آ کر بتاتا ہے میں نے رات میں وہ حرام کام کیا. وہ خود سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے میں نے یہ گندا کام کیا, تم بھی کرو. رب نہیں چاہتا, مگر ہم اپنے گناہوں کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں. کیسا کریم ہے میرا مولا. حضرت موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے نا. توبہ کے لیے کوئی بڑا اہتمام نہیں کرنا ہے, کوئی بڑا اجتماع نہیں, ایک لنک چاہیے, ایک کنیکشن چاہیے. حضرت موسیٰ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی, شہر والوں کو جمع کیا, کہا چلو مل کر دعا کرتے ہیں. اب دعا ہو رہی ہے, 70,000 کا مجمع ہے, اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, کوئی بادل نہیں آ رہا, کوئی بارش نہیں ہو رہی. کہ یا اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں, بارش نہیں ہو رہی. ارشاد ہوتا ہے, اے موسیٰ تمہارے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے, 40 سال سے خطائیں کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ تمہارے اندر موجود ہے نا, بارش نہیں ہونی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس کو تلاش کروں گا, میری آواز کیسے پہنچے گی اس تک؟ فرمایا موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے, 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے, وہ نکل جائے ہمارے مجمع سے, کہ تو وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب وہ بندے نے جب یہ بات سنی تو پہچان تو گیا کہ بات تو میری ہو رہی ہے. اس نے رائٹ دیکھا, بائیں دیکھا کہ شاید کوئی اور اٹھ جائے, کوئی نہیں اٹھا. وہ سمجھ گیا کہ میں ہی وہ خطا کار ہوں. لیکن وہ سوچنے لگا کہ آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں اتنا بدبخت ہوں کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب اس بندے نے پتہ کیا کام کیا, اس نے دل میں اب اللہ کو پکارا, اللہ آج معاف کر دے, اللہ آج پورے شہر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا, اب خطا نہیں کروں گا, میرے مولا آج معاف کر دے, ذلیل ہو جاؤں گا. وہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا. ہماری ماں کب چاہتی تھی ہم ذلیل ہوں؟ وہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, ستار ہے. بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا, تو نے کہا تیرا نافرمان موجود ہے, تو نے کہا تیرا خطا کار موجود ہے, جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی. اے اللہ کھڑا ہو کے کوئی نہیں گیا, بارش کیسے شروع ہو گئی؟ اے موسیٰ اس بندے نے اب مجھ سے دوستی کر لی ہے, میرے اس نافرمان نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اب تو ملا دے, تیرا محبوب کون ہے, تیرا پیارا بندہ کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی؟
सुनो कैसा करीम मौला है मेरा रहमान। रब फरमाता है मूसा जब वो गुनाहगार था तब मैंने उसका पर्दा रखा, अब तो मेरा दोस्त हो गया, तुझे कैसे बता दूं वो कौन है। ऐसा है मेरा मालिक। पंजाबी शायर कहते ना, हिक गुनाह मेरे मापियों वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। मेरे माँ बाप को, हमारे माँ बाप को हमारी कोई बड़ी गलती मिल जाए घर से निकाल देते हैं, डांटते मारते। हिक गुनाह मेरे मापियों वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। लख गुना मेरा मालिक वेखे वो फिर भी पर्दे पावे, वो फिर भी पर्दे डाल रहा है। मगर ये कैसा बंदा है कि उससे दोस्ती नहीं करता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब दिन आ गए, अब वक्त आ गया है करके तौबा में फिर गुनाहों में हो ही जाता मुब्तला यार किसके दर पर मैं काम तो तौबा ही करना है ना, हमारा काम तो इरादा ही करना है। मदद तो मालिक ने करनी है, अब उससे यही कहना है, या अल्लाह जो मेरे बस में मैंने कर लिया, मैं नियत भी कर रहा हूँ, अल्लाह मदद तूने करनी है, ताकत तूने देनी है, इस्तिकामत भी तूने देनी है। बड़ा करीब है मेरा मौला। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इतने सारे लोग हैं, इनमें कितने नेक होंगे अल्लाह के बंदे। अल्लाह इनके सदके हमारी इस नियत को कबूल फरमा ले, हमारी इस तौबा को कबूल फरमा ले और हमें अपने अच्छे बंदों में शामिल फरमा ले।